حضرات دل تھام کر بیٹھیں. حضرت صدر ذی وقار کا انشاءاللہ کلیدی خطاب بھی ہوگا اور حضرت کی دعا پر اختتام ہوگا. اس کے بعد آپ کھانا کھائیں گے انشاءاللہ، پھر اذان ہوگی، نماز پڑھیں گے. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بہت ہی قابل احترام جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب، بورڈ کے باشعور اور زمانہ آگاہ ترجمان جناب ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب، اس اجلاس کے داعی اور بورڈ کے بہت ہی قابل قدر رکن حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب، محترم جناب صدیق اللہ چودھری صاحب، ڈاکٹر اشفاق کریم صاحب، جناب خالد انور صاحب، مولانا مطیع الرحمان سلفی صاحب، جمعیت علماء جماعت اسلامی دیوبندی حلقہ، بریلوی حلقہ، شیعہ حضرات اور مختلف تنظیموں کے سربراہان اور اس کے کارکنان، یہ بہت خوشگوار موقع ہے. بورڈ کی عاملہ نے بلکہ بورڈ کے مکمل آن لائن اجلاس نے طے کیا تھا کہ پورے ملک میں، ملک کے بڑے شہروں میں ہمیں اس موضوع پر کانفرنس رکھنی ہے، اور آج اس کا آغاز کلکتہ شہر سے ہوا ہے، جو ایک بہت ہی تاریخی شہر ہے اور بورڈ کے لحاظ سے بھی بڑا تاریخی شہر ہے. ابھی جو اس سے پہلے یہاں اجلاس ہوا تھا، کس سن میں ہوا تھا؟ 2016 میں. اس کی یادیں تو اب تک ذہن کے اسکرین میں موجود ہیں. اس ہال میں اجلاس ہوا تھا اور ایک بہت بڑے میدان میں اجلاس عام ہوا تھا، لیکن میں اس اجلاس کو یاد کر رہا ہوں جو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں منعقد ہوا تھا، اور مولانا نے فرمایا تھا کہ اس مجمع کو دیکھ کر مجھے میدان عرفات کے مجمع کا گمان ہوتا ہے. اتنا بڑا مجمع تھا، اور وہ اجلاس شروع ہوا تھا عصر کے پہلے سے. دھوپ بھی تھی اس وقت. ہم لوگ سوچتے تھے کہ لوگ کیسے جمع ہوں گے، لیکن 4 بجے سے وہ پروگرام شروع ہوا اور رات کے 10 بجے تک کوئی آدمی میدان سے کھسکا نہیں. یہ کلکتہ کی زندہ دلی ہے، یہ کلکتہ کے مسلمانوں کی غیرت مندی ہے، یہ ان کی ہمت ایمانی ہے، اور یہ ان کے شعور کی بات ہے. آج پھر یہ قافلہ سب سے پہلے کلکتہ میں اترا ہے، اور یہاں سے یہ تحریک انشاءاللہ پورے ملک میں پہنچے گی، پھیلے گی، اور ہر جگہ ہم لوگ کلکتہ والوں کی جو ان کی محبت کے نقوش کو اپنے سینے سے لگا کر جائیں گے. میرے بھائیوں، اس قانون کے جو مضرتیں ہیں، جو نقصانات ہیں، ڈاکٹر ظفر محمود صاحب نے اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کی، اس کا تجزیہ پیش فرمایا. میں آپ سے بتاؤں کہ میں نے 2-3 قانون دانوں سے الگ الگ بات کی، بشمول ظفر محمود صاحب کے، کہ بعض حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ دفعات لے لی جائیں اور کچھ کو چھوڑ دیا جائے. تو میں نے کئی اعلیٰ قانون دانوں کے سامنے، سپریم کورٹ کے وکلاء کے سامنے یہ بات رکھی، اور سب کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ
बिल अलिफ से लेकर या तक काबिल रद्द है, यह कतअन काबिल कबूल नहीं। इनकी दफात में से हम कुछ को छांट दें और कुछ को कबूल कर लें, यह इस लायक नहीं। इसलिए मुस्लिम प्रेस लॉ बोर्ड का हम सब का मुत्तफ़क़ा फैसला है कि इस बिल को हुकूमत को वापस लेना चाहिए, और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हुकूमत इसको वापस लेने पर मजबूर होगी इंशाअल्लाह। इस बिल से मुताल्लिक़, इस मसले से मुताल्लिक़ ऑल इंडिया मुस्लिम प्रेस लॉ बोर्ड किन जहतों से काम कर रहा है, कई दोस्तों ने उसको बयान किया। बिलखुसूस हमारे तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब ने उसकी आपके सामने वजाहत की। अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करके यह जो ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी है उनके अरकान से मिलकर, जो सेकुलर जहन पार्टियां हैं उनके लीडरों से और उनके कायदीन से मुलाकात करके, और गैर मुस्लिम भाइयों से राब्ता करके हर जहत से इसकी कोशिश की जा रही है। ये मेल वाली बात ये उसका एक हिस्सा है, लेकिन हम लोगों ने इस पर इक्तफा नहीं किया है, और इंशाअल्लाह आप हजरात के ताउन से हर जहत में काम होगा, और कानून के दायरे में रहते हुए हम लोग आखिरी सरहदों तक जाएंगे इस कानून को वापस कराने के लिए। बोर्ड आपसे क्या चाहता है, हमें क्या करना चाहिए, इस सिलसिले में हमारे मोहतरम जनरल सेक्रेटरी साहब ने बहुत वजाहत के साथ आपके सामने बात रख दी। तो जो जो बातें इस मौके से करने की थी वो सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। हम सब लोगों का काम यह है कि हम मिलकर इस काम को करें। मैं सिर्फ 5-5 मिनट में 2 बातें कहकर अपनी बात ख़त्म कर लूँगा इंशाअल्लाह। हमारे मौलाना अबू तालिब साहब ने तो आपको दिल के थामने का मशवरा दिया, लेकिन मैं आपके दिलों का इम्तिहान लेना नहीं चाहता। पहली बात यह है, इस मसले की हसासियत क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बहुत से मसाइल उठे। उनमें एक मसला ये था कि एक गिरोह ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। उनका ख्याल ये था कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात देते थे, अब हम ज़कात नहीं देंगे, यानी आपके हवाले करते थे, अब हम ज़कात नहीं देंगे। और दूसरा गिरोह वो था कि जिसने कहा कि ज़कात हम देंगे, लेकिन हम ज़कात के इज्तिमाई निज़ाम को कबूल नहीं करेंगे, हम ज़कात की रकम बैतुल माल के हवाले नहीं करेंगे, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मामूल मुबारक था। बहुत से लोग मुर्तद हो गए थे, पिछले मजहब की तरफ वापस आ गए थे। हज़रत अत्ताब इब्न उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के से भाग कर आ गए। इतना ज़्यादा इर्तिदाद का फितना शिद्दत के साथ फैला, और बहुत से वो गुमराह थे जिन्होंने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नई नबूवत का दावा कर दिया या उस पर ईमान लिया, उसको उन्होंने मान लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर की खिदमत में आए। उन्होंने अर्ज़ किया कि जो लोग मुर्तद हो गए उनके मामले में हमें शिद्दत बरतनी चाहिए, उनसे हमें लोहा लेना चाहिए, लेकिन जो लोग ज़कात का इनकार कर रहे हैं या ज़कात देने का इनकार कर रहे हैं, उनके मामले में हमें अभी नर्म रवि इख्तियार करनी चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अंत जब्बारुन फ़िल जाहिलिय्या व ख़व्वारुन फ़िल इस्लाम।
زمانے جاہلیت میں تو تم بڑی طاقت کا اور زور آوری کا ثبوت دیتے تھے، اور زمانے اسلام میں تم کمزور پڑ گئے، بزدلی کا ثبوت دے رہے ہو۔ اگر کوئی شخص رسی کا ایک ٹکڑا بھی حضور کے زمانے میں دیتا رہا ہے اور آج اگر نہیں دے، ہم اس سے جہاد کریں گے۔ الدین ینقص و ابو بکر حی، ابو بکر کے جیتے جی اللہ کے دین میں کوئی کمی کر دی جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اس کے ایک جز کو کم کر دیا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ الدین ینقص و ابو بکر حی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اوقاف کی حساسیت اسی لیے بہت زیادہ ہے۔ وقف کی املاک صرف ایک لین دین کا مسئلہ نہیں ہے، وقف ہمارے یہاں ایک عبادت ہے، اس کو فقہا نے عبادت مانا ہے۔ پہلا وقف خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ جب مدینہ تشریف لائے، مسجد نبوی کے لیے زمین کی پیشکش کی، آپ نے فرمایا ثامنونی بہذا الحائط، نہیں ہم مفت میں نہیں لیں گے، اس باغ کی قیمت لگاؤ۔ اپنی جیب خاص سے آپ نے وہ جگہ خرید فرمائی جہاں مسجد نبوی، اس کو آپ نے وقف فرمایا۔ یہ ایک ملٹی پرپس وقف تھا۔ مسجد نبوی میں نماز ہوتی تھی، مسجد نبوی میں تعلیم ہوتی تھی، مسجد نبوی کے ایک کنارے آپ نے صفہ قائم فرمایا جہاں مہمان ٹھہرتے تھے، مسافروں کا قیام ہوتا تھا۔ اللہ کی عبادت کا پہلو بھی تھا اور مخلوق کی خدمت کا پہلو بھی تھا۔ تو یہ ایسا عمل ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا۔ تفصیل کا موقع نہیں، آپ نے سنا حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ نے وقف کیا، حضرت عمر نے کیا، حضرت عثمان غنی نے کیا، حضرت علی مرتضیٰ نے کیا، اور اکثر اکابر صحابہ جو صاحب ثروت تھے انہوں نے وقف کیا۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وقف کے اصول سب سے پہلے انہوں نے مرتب کیا۔ ان کو ایک بڑی زمین ان کے پاس خیبر میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ وقف کرو، یہ زمین نہ بیچی جائے نہ کسی کو گفٹ کی جائے، اور اس زمین کے جو فائدے ہوں وہ جو مقصد تم متعین کرو اس پر تقسیم کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا دستاویز مرتب کیا، اس میں اس کی صراحت فرمائی کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، نہ اس کی بیع کی اجازت ہوگی نہ اس کی ہبہ کی اجازت ہوگی، ورنہ وقف تو سیدنا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اور تمام اکابر صحابہ نے کیا۔ تو وقف کی حیثیت ایک عبادت کی ہے۔ جیسے نماز روکنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے اگر کوئی حکومت یہ اعلان کر دے کہ مسلمان روزہ نہیں رکھیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ صحیح ڈیوٹی انجام نہیں دے پاتے ہیں، خدا نخواستہ اگر کوئی یہ کہے، خدا نخواستہ حکومت اعلان کر دے کہ مسلمانوں کو حج کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، تو جو غیرت آپ کے اندر پیدا ہوگی وہی غیرت آپ کے اندر وقف کے قانون کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے بھی پیدا ہونی چاہیے۔ اور ایک بات آپ سے اور عرض کریں، عبادتیں دو قسم کی ہیں، ایک وقتی عبادتیں ہیں، آپ نے نماز پڑھی انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ہوگا، آپ نے زکوٰۃ کے طور پر کسی کو پیسے دیے، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، آپ کو ثواب ہوگا۔ عبادت کی ایک اعلیٰ ترین قسم ہے جس کو عبادت جاریہ کہتے ہیں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ سے تعبیر فرمایا۔ ایسی عبادت کہ جس کا نفع جاری رہے اور جس کا ثواب عبادت کرنے والے کے لیے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی جاری رہے، یہ عبادت وقف ہے۔ تو اتنی اہمیت ہے وقف کی، اس لیے ہم لوگ ملک کے مختلف جگہوں سے آپ کی خدمت میں آئے،
ہمیں اس مسئلے کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے. یہ صرف ہماری املاک کو ہڑپنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری عبادتوں میں رکاوٹ پیدا کرنے کا مسئلہ ہے. دوسری ایک بات اور عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. میرے بھائیوں، آج جو آپ نے یہ منظر دیکھا، یہاں ماشاءاللہ سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، جمعیت علماء کے احباب بھی ہیں، جماعت اسلامی کے احباب بھی، اور بھی تنظیموں کے لوگ. ہمارے دوست مولانا کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا، شیعہ عالم دین جی، مولانا مہدی حسن صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر ایک ہاتھ کی چند انگلیاں ہوں تو چاہے انگلیاں الگ ہوں، سب کا رشتہ ایک ہی ہاتھ سے ہوتا ہے. ہم سب کو جوڑتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت. یہ نسبت ہمیں تمام نسبتوں سے زیادہ عزیز ہے. لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ میں جو لوگ زیادہ عمر کے ہیں ان کو بھی اندازہ ہوگا، اور میں بھی ان لوگوں میں ہوں. ہم لوگوں کے بچپن میں، زمانے طالب علمی میں، میری فراغت 1975 کی ہے. اس وقت تک اس بات کا، بلکہ 1972 سے پہلے میں کہوں، اس بات کا تصور نہیں تھا کہ ایک اسٹیج پر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء کے لوگ ایک اسٹیج پر بیٹھے. اس کا تصور نہیں تھا. 1972 میں بورڈ کی تشکیل نہیں ہوئی، بلکہ مسلم پرسنل لاء کنونشن ہوا ممبئی میں. اتنا عظیم الشان کنونشن تھا کہ حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلافت تحریک کے جلسے کے بعد 1920 میں جو خلافت تحریک اٹھی تھی، مسلمانوں میں کبھی ایسا اتحاد نہیں دیکھا گیا. اور انہوں نے کہا کہ آج پورے ہندوستان میں مسلمان کسی ایسی شخصیت کے گھر جائے گا جس کو اپنے سماج میں اور اپنے حلقے میں رہبری کا مقام حاصل ہے، اور ان کے بارے میں پوچھے گا تو ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ ممبئی کی اس کنونشن میں. اس طرح ہمارے بزرگوں نے لوگوں کو جوڑا. آپ جانتے ہیں، حالانکہ اہل سنت ہی میں ہیں، حنفی فقی اعتبار سے حنفی ہیں، لیکن دیوبند و بریلی کے حلقے میں بھی بڑا اختلاف رہا ہے. ماشاءاللہ اب اس میں بہت کمی ہو رہی ہے. تو مشکل یہ تھی کہ اس میں ہمارے بریلی کے حضرات علماء کرام کو کس طرح شامل کیا جائے. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر، اور ان حضرات کے ساتھ حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو ظاہر ہے کہ ان بزرگوں کے مقابلے بہت جونیئر تھے، لیکن ان کے مزاج شناس تھے. یہ لوگ جبل پور، جہاں حضرت مولانا مفتی برہان الحق صاحب، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت جلیل القدر خلیفہ تھے، وہاں ان کی خانقاہ میں پہنچے. اور جہاں لوگ چپلیں رکھتے ہیں وہاں بیٹھے. ان کی وجاہت کو دیکھ کر مفتی صاحب نے ان کو آگے بڑھایا. حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ہم لوگ شریعت کی بھی پکڑے ہیں، ہم آپ کے یہاں شریعت کے بھکاری بن کر آئے. شریعت باقی رہے گی تو دیوبندی بھی رہے گی، بریلوی بھی رہیں گے، حنفی بھی رہیں گے، اہل حدیث بھی رہیں گے، شیعہ بھی رہیں گے، سنی بھی رہیں گے. شریعت ہی ختم ہو جائے گی، کیا چیز باقی رہے گی. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت متاثر ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں اس تحریک کے ساتھ ہوں. وہ اس وقت حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
سب سے بڑے خلیفہ اور اس حلقے کے سب سے بڑے بزرگ تھے۔ اگلے سال 1973 میں حیدرآباد میں بورڈ کی تشکیل کا اجلاس ہوا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بورڈ کا صدر کون ہو۔ ایک صاحب نے کہا کہ صدر کے بجائے مجلس صدارت ہو، اس مجلس میں ہر مکتبہ فکر کا ایک آدمی ہو۔ حضرت مولانا مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ تو وہی بات ہوگی کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ کے انتخاب کی بات آئی تو انصار نے کہا کہ خلیفۃ منا و خلیفۃ منکم، ایک امیر انصار میں سے ہو اور ایک امیر مہاجرین میں سے ہو۔ اگر آج ہم کسی ایک نام پر متفق نہیں ہوئے تو ملک میں یہ پیغام جائے گا کہ یہ تو ایک عہدے پر متفق نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی صدر بنے اس کی اہمیت نہیں کہ کون بنے، لیکن ایک نام پر ہم سب کو متفق ہونا چاہیے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صدارت کے لیے حضرت مولانا مفتی برہان الحق صاحب کا نام پیش کیا، اور مفتی برہان الحق صاحب نے قاری طیب صاحب کا نام پیش کیا اور ان کے نام پر اتفاق ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیوں کے ذریعے، سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے اپنی انا کی قربانی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حلقہ دیوبند کے سربراہ تھے، پورے بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں ان کے ماننے والے اور ان کے معتقدین تھے۔ حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین بہار اور بنگال اور مختلف علاقوں میں چپے چپے پر تھے، لیکن ان حضرات نے اپنی انا کو راستے میں آنے نہیں دیا۔ ملت کی وحدت کے لیے ہم انہی بزرگوں کے اخلاف ہیں، ہم انہی پرکھوں کی اولاد ہیں۔ ہمیں اسی طرح ملت کے اتحاد کو باقی رکھنا ہوگا۔ ہمارے پاس حکومت کی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس ہتھیاروں کی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس دو طاقت ہے، ایک ہماری ایمان کی طاقت ہے اور دوسرے ہمارے اتحاد کی طاقت ہے۔ ان دونوں طاقتوں کو ہمیں بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے، اس کو کبھی ٹوٹنے نہیں دینا ہے، کبھی اپنے قدموں کو لڑکھڑانا نہیں۔ حالات کیسے بھی ہو جائے، ہماری جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، بلڈوزر چل رہا ہے، ہجومی قتل ہو رہا ہے، لیکن ہم یاد رکھیں کیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجومی قتل نہیں ہوا تھا؟ برسر بازار مکہ مکرمہ میں بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا تھا۔ تو ہم آزمائشوں کو برداشت کریں گے، لیکن ہم اپنے ایمان کے ایک نقطے کو بھی کھونے کو تیار نہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ ہماری صفوں میں بکھراؤ پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ جو تجاویز آپ نے یہاں منظور کی ہیں بہت اہم ہیں یہ، اور انشاءاللہ یہ کلکتے کا یہ پیغام ملک کے کونے کونے میں پہنچے گا، اور بورڈ اگر ضرورت پڑی، بورڈ کوئی کام قانون کے دائرے سے باہر نکل کر نہیں کرتا ہے، لیکن ہمارے ملک کے دستور میں بہت گنجائش ہے، آسمان چھونے کی گنجائش ہے۔ ہم اس دائرے میں رہتے ہوئے اگر بورڈ ضرورت محسوس کرے گا تو آپ کو دعوت دے گا، سڑکوں پر نکلنا پڑا تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے انشاءاللہ۔ جیل بھرنے کی نوبت آئے تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی عہد کے ساتھ اور اسی ارادے کے ساتھ میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں۔ اتنا خوبصورت پروگرام اور اتنے کم وقت میں یہاں ہوا، مولانا ابو طالب صاحب اور ان کے رفقا
اور کلکتے کے ارکان بورڈ بہت شکریہ کے مستحق ہیں. تو کیا مولانا ابو طالب صاحب دعا کر لیجیے، چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، مختصر دعا کر لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی